ڈونلڈ لو کے کہنے پر ہماری حکومت کو چھٹی کی جا سکتی ہے، عمران خان کو گھر بھیجا جا سکتا ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے پر جو ہے یہ ہماری ماشاءاللہ کیسے جو ہے انکار کر سکتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دو ٹوک، میں ہوں کرن ناز۔ لطیف کھوسہ کے اس دعوے پر میر تقی میر کا یہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ میر کیا سادے ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں۔ مارچ 2022 سے لے کر آج تک بانی سے لے کر رہنما اور کارکنان تک سب کا ایک ہی موقف ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کو امریکہ نے گھر بھیجا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستانی سیاست اور نظام میں مداخلت کی اور اب پی ٹی آئی کو اسی امریکہ سے یہ امید ہو چلی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیت کر خان کو رہائی دلوائیں گے۔ پی ٹی آئی کے رہنما سجاد برقی نے گزشتہ روز سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر کچھ تصاویر شیئر کرتے ہوئے لکھا تھا کہ ان کی امریکی صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی بہو لارا ٹرمپ سے انتہائی سود مند ملاقات ہوئی ہے، جس میں انہوں نے عمران خان کی گرفتاری پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے اور وعدہ کیا ہے کہ جب ٹرمپ الیکشن جیت جائیں گے تو اس حوالے سے ان کی مدد۔ پی ٹی آئی کے سابق سیکرٹری اطلاعات اور تھنک ٹینک کے سربراہ رؤوف حسن بھی کچھ اسی طرح کے وعدوں اور یقین دہانیوں کی طرف اشارے دے رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہاں پر انتہائی سادہ سا سوال ہے اور سوال یہ ہے کہ اگر امریکی مداخلت اس غلط تھی تو آج کیسے درست ہو سکتی ہے؟ اگر ٹرمپ الیکشن جیت بھی جاتے ہیں تب بھی ان کو عہدہ سنبھالنے میں تقریباً 2 مہینے لگیں گے، جنوری میں جا کر آفس سنبھالیں گے تو پھر نومبر میں رہائی کیسے ممکن ہوگی؟ اور یہ وعدے اور بیانات کارکنان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن حقیقت سے ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ خود سینئر رہنما بھی اس کو بے پرکی قرار دیتے ہیں۔ اس سے پہلے ناظرین کہ میں اپنے مہمانوں کی طرف بڑھوں، ایک اور اہم خبر بھی ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی طرف سے، جنہوں نے مولانا فضل الرحمان پر تنقید کے بڑے بامسرز برسائے ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان ہمیشہ اپنی بات سے مکر جاتے ہیں، انہوں نے ووٹ دینے سے منع کیا اور پھر آئینی ترمیم پر ریٹ بڑھوا کر ووٹ دے دیا۔ مالج اور قول و فعل میں تضاد چھوڑ دیں، حق کا کلبہ بلند کریں۔ مولانا فضل الرحمان بیچ میں کچھ دنوں کے لیے عوام کو ایک امید پیدا ہوئی تھی کہ شاید مولانا فضل الرحمان نے حق کا کلمہ پڑھ لیا اس عمر میں، کہہ کر کے جی ہم نہیں ہونے دیں گے، میرے خیال میں ریٹ بڑھوا رہا ہوگا اپنا۔ مولانا فضل الرحمان بات تو کر لیتا ہے لیکن پھر اپنی بات پھر بھی جاتا ہے۔ جی پارٹی کے لوگوں کو یہ کہوں گا کہ خدا کے لیے کوئی لیڈر کو سمجھاؤ کہ اس عمر میں بھی آپ مطلب ہے لالچ اور یہ باتیں چھوڑیں۔ اور اسی سیاسی بیان بازی کے دوران ناظرین سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھا کر 25 کرنے کا بل سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے قانون سے منظور ہو گیا ہے۔ تحریک انصاف اور جے یو آئی ایف کی طرف سے بل کی مخالفت کی گئی ہے۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے حکومت پر الزام لگایا ہے کہ ججز کی تعداد بڑھا کر حکومت اپنی مرضی کے جج سپریم کورٹ میں لانا چاہتی ہے۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ میں ترمیم کا بل بھی قومی اسمبلی میں پیش ہو گیا ہے، جس کے مطابق سیکیورٹی اداروں کو دہشت گرد سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے شبے میں کسی بھی شخص کو حفاظتی تحویل میں لینے کا اختیار دیا جائے گا۔ فورسز بغیر میں کے مشتبہ شخص کو 3 سے 6 ماہ تک تحویل میں رکھ سکیں گی۔ مشتبہ شخص سے تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح کی JIT تشکیل دی جائے گی۔ یہ ترمیمی ایکٹ 2 سال تک نافذ العمل رہے گا۔ ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں آج میرے انتہائی معزز مہمانوں میں شعیب شاہین صاحب پاکستان تحریک انصاف سے میرا ساتھ دیں گے، اس کے ساتھ ساتھ بیرسٹر عقیل ملک صاحب حکومتی ترجمان برائے قانونی امور میرے ساتھ موجود ہوں گے، اسلم غوری صاحب ترجمان جمعیت علماء اسلام میرے ساتھ موجود ہوں گے۔ آپ تینوں مہمانوں کی میں شکر گزار ہوں۔ آغاز کروں گی شعیب شاہین صاحب آپ سے، کیونکہ دعویٰ ہو رہا ہے اور وعدے وعید اور امیدیں آپ لوگوں کی طرف سے ہو رہے ہیں سر، تو جس امریکہ کے اوپر آپ لوگ 2022 سے اب تک یہ الزام لگاتے رہے کہ ان کے کہنے پر آپ کی حکومت کو گرا دیا گیا، آج اسی امریکہ سے درد کی دوا کے آپ لوگ منتظر ہیں، ریلیف ملنے کی آس لگائے بیٹھے ہیں، حقیقی آزادی چاہیے لیکن ممکنہ امریکی صدر سے مداخلت کی درخواست بھی۔ شعیب صاحب نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، 2 چیزوں کا فرق آپ سمجھیں، ہم کو امریکہ کے دشمن نہیں ہیں، نہ ہی امریکہ کی دشمنی کی ہے۔ ہم اپنے ملک کے معاملات میں مداخلت کے حق میں نہیں ہیں۔ جس طرح سائفر آیا تھا کہ جی اپنے پرائم منسٹر کو ہٹا دو ورنہ نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جہاں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوتی ہے وہاں تمام ملکوں کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ وہاں بولے، بات کریں۔ ہم مقبوضہ کشمیر کی بات کرتے ہیں، ہم فلسطین کی بات کرتے ہیں، ہم لیبنان کی بات کرتے ہیں، ہم کسی بھی ملک میں آپ امریکہ میں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوگی تو ہم پابند ہیں اس کو، ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم وہاں بات کریں۔ تو وہاں جو ایشو ہے وہ ہمارے
جو ڈیول نیشنل ہیں یا پاکستانی ہیں جو وہاں ووٹر ہیں وہاں ان کے وہ وہاں اپنے تئیں بات کرتے ہیں اور وہاں کھل کے وہ ہیومن رائٹس وائلیشنز کے حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں. ہیومن رائٹس وائلیشنز وہ ایسا چیپٹر اور سبجیکٹ ہے جہاں دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کے آپ ہیومن رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں سر, جو فلسطین میں ہو رہا ہے یا جو کشمیر میں ہو رہا ہے وہاں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ امریکہ نے اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھی ہوئی ہے, اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ یہاں کے جو ہے وہ ہیومن رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں تو اس کو امریکہ دیکھ لے گا. اور سر پھر لطیف کھوسا کس بنیاد پر یہ بات کر رہے ہیں سر؟ لطیف کھوسا صاحب کی بات اگر کوئی ہے تو وہ لطیف کھوسا صاحب ہی جواب دیں گے. میں تو اس بات کا قائل ہوں, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ہیومن رائٹس وائلیشنز کشمیر میں ہو, فلسطین میں ہو, لیبنان میں ہو, پاکستان میں ہو, ہم وہاں بات کریں گے. دنیا کے کسی ملک میں ہو, ہر ملک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہاں بات کریں. لیکن جو سچویشن ان فارم 47 والوں نے یہاں پاکستان کے پیدا کر دی ہے. لطیف کھوسا صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دیا, رؤف حسن صاحب نے بھی اسی طرح کی بات کی, پھر آپ کی پارٹی کے برکی صاحب جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر تصویریں پوسٹ کرتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بہو سے جو ملاقات ہوئی ہے اس میں یہ امید ہوئی ہے واضح طور پر کہ جب وہ صدر بن جائیں گے تو اس کے بعد معاونت ہوگی, آپ لوگوں کی مدد ہوگی عمران خان کی رہائی میں. تو سر یہ آپ کی پارٹی کے ہی لوگ ہیں نا سارے, وہی بات کر رہے ہیں اور آپ انہی کی ترجمانی کر رہے ہیں یہاں پر. شعیب صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ وہاں کے ووٹر ہیں. وہ وہاں اگر کوئی اپنے ووٹر کے لحاظ سے, اپنے کانسٹیٹوئنسی کے لحاظ سے اگر ان سے وہ ملاقات کرتے ہیں, ہیومن رائٹس وائلیشنز کی طرف توجہ دلاتے ہیں تو دیٹ از دیئر رائٹ. اب اس کے اوپر ہمارا کوئی بات لینا دینا کچھ نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں سن لینا, لطیف کھوسا صاحب سے آپ سوال کر لینا, میری بات تو میرے سے جواب لے لینا. میری بات یہ ہے کہ جہاں بھی بنیادی انسانی حقوق کی بدترین قسم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے جو پاکستان میں ہو رہی ہے, یہ اتنا مقبوضہ کشمیر میں نہیں ہو رہا. وہاں یہ کہتے ہیں کٹ پتلی حکومت ہے, وہاں تو مودی کی پالیسی سٹیٹمنٹ دے دیں سر, آپ کیٹیگوریکلی بتا دیں. پی ٹی آئی بطور پی ٹی آئی آپ سمجھتے ہیں کہ جب صدر بنیں گے ڈونلڈ ٹرمپ تو عمران خان کی رہائی جو ہے وہ ان کے ساتھ مشروط نہیں ہے؟ کوئی مشروط نہیں ہے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو بدترین ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہے یہ انہوں نے پاکستان کا چہرہ رائے دے رہے ہیں یا آپ پارٹی کا بیان دے رہے ہیں؟ مجھے بتائیں نواز شریف کس لیے وہاں امریکہ پہنچا ہوا ہے. شعیب صاحب مجھے ذرا یہ بھی بتا دیں سر, خان صاحب نومبر میں رہا ہو جائیں گے, کیا پارٹی میں اس حوالے سے کوئی ڈسکشن ہوئی ہے شعیب صاحب؟ کسی قسم کی کوئی ڈسکشن نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پچھلے سال ان کو رہا ہو جانا چاہیے تھا. جو بدماشی انہوں نے قائم کر رکھی ہے, مجھے بتائیں, ایک کیس سے نکلتے ہیں دوسرے کیس میں ڈال دیتے ہیں, دوسرے سے نکلتے ہیں تیسرے میں ڈال دیتے ہیں. سر ان کے پاس ہے کون سا بڑا کیس؟ میں بار بار یہ سوال اس لیے اٹھا رہی ہوں سر, ڈونلڈ ٹرمپ, میں سنوں گی, بالکل آپ کی بات سنوں گی سر, آپ میری بھی تو سنیں سر. ٹھیک, آپ کا جواب آ گیا ہے شعیب صاحب, اسی لیے میں تھوڑا سا آگے بڑھنے جا رہی ہوں. سر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صاحب کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں آپ سے. انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر جو آج باتیں کی ہیں, جو الزامات لگائے ہیں, ایک طرف آپ لوگ پارلیمنٹ میں ساتھ چلنے کی باتیں کر رہے ہیں اور جس طرح کا کردار مولانا فضل الرحمان صاحب نے 26ویں آئینی ترمیم کے دوران ادا کیا کہ آپ لوگ بھی باقاعدہ طور پر مطمئن دکھائی دیے, ان کے ساتھ کھڑے ہوئے دکھائی دیے. آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صاحب ان کو یہ مشورہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ وہ قول و فعل میں تضاد نہ کریں. انہوں نے ذرا سی چمک دمک دیکھی, ہم سے وعدہ کیا تھا ووٹ نہیں دیں گے, چمک دمک دیکھی اور انہوں نے اپنا ووٹ بیچ دیا. تو سر یہ اس طرح کے بیانات جو وزیر اعلیٰ دے رہے ہیں, یہ وہ اپنے تئیں دے رہے ہیں یا وہ پی ٹی آئی کی پارٹی پالیسی بتا رہے ہیں؟ دیکھیں, اس وقت تک تو میں نے نہ ان کا بیان سنا ہے, میں نہیں دیکھ سکا خبریں, اور نہ ہی میرے نالج میں ہے, اور نہ ہی میں نے اس حوالے سے کوئی ہماری پولیٹیکل کمیٹی یا کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے جس کا میں کہوں کہ جی کون سی والی بات کس نے کیا کی ہے. باقی وہ مجھے نہیں پتا. ہاں ایک بات طے ہے کہ ہم 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہیں اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ ایسی ترمیم ہو, اور ہماری ایکسپیکٹیشن تھی کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اس کو ووٹ نہ دیتی. اس کے ذریعے جو ملک کے اوپر جس طریقے سے مولانا صاحب کے حوالے سے کیا رہا ہے سر؟ مولانا صاحب کے حوالے سے تو یہی طے ہوا تھا نا شعیب صاحب, اس وقت بھی مولانا صاحب کے حوالے سے تو آپ لوگ یہی طے کیا تھا کہ وہ ووٹ دیں گے اور آپ لوگ احتجاجاً ووٹ نہیں دیں گے. لیکن جو اس کے اندر جو آئینی ترامیم میں جو تمام شکیں شامل کی گئی تھی اس میں آپ لوگ مطمئن تھے سر؟ اس فرق مشترکہ فیصلہ تھا دونوں جماعتوں کا. فرق یہ تھا, ہم مطمئن اس مسودے سے نہیں تھے. ہم مطمئن تھے جب انہوں نے کہا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ ہوگا, آپ پہلا مسودہ ان کا پڑھ لیں, جس میں تھا 5 سینئر موسٹ ججز کانسٹیٹیوشنل بینچ کا حصہ ہوں گے. تو ہم نے کہا کہ یہ تو اچھی بات ہے,
لیکن سبسیکوینٹلی جو مسودہ چینج ہوا ہم اس کے حق میں نہیں تھے، لیکن مولانا صاحب کے ساتھ ہماری ورکنگ ریلیشن شپ ہے بطور اپوزیشن پارٹی، اور ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ بھی ہماری ورکنگ ریلیشن شپ برقرار رہے. باقی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مجھے نہیں پتا کہ علی منگنڈا پور صاحب نے کیا بات کی ہے، تبدیل اور اگر ہونے سے ہم نے کوئی پہلے بات کی تحریک ہے انصاف کے علم میں یہ تھا یا تبدیل ہونے کے بعد آپ کے علم میں آیا اور ترمیم منظور ہونے کے بعد آپ کے علم میں آیا؟ دیکھیں نہیں میرے خیال جو آخری ملاقات ہوئی تھی اس دن بھی ہماری جو کمیٹی گئی تھی انہوں نے کھل کے کہا تھا کہ ہمارا اس مسودے سے اعتراض ہے، ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. جو پہلے والا مسودہ تھا ٹو دی ایکسٹینٹ آف دی کانسٹیٹیوشنل بینچز جو سینئر موسٹ 5 ججز پہ مشتمل ہیں، اس کی حد تک میرا خیال ہے کہ ہماری کمیٹی نے وہ بالکل واضح طور پر کانسنٹ دی تھی، اور ہماری لیگل جو کمیٹی ہے اس کے بارے میں بھی ہماری ایک کانسنٹ تھی کہ یہ ایک اچھی بات ہے. لیکن اور یہ مطالبہ لیگل بار کونسلز اور بار سیشنز بھی کرتی رہی ہیں، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے اس حوالے سے ہمیں اس مسودے پہ اوپر بھی اعتراض تھا اور ووٹ دینے پہ بھی اعتراض تھا. صحیح، بہت بہت شکریہ آپ کا. شعیب شاہین ساتھ موجود تھے، بیرسٹر عقیل ملک بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں، آپ کی میں شکر گزار ہوں. عقیل صاحب سب سے پہلے تو ذرا یہ اس حوالے سے بتا دیجئے کہ حکومت نے جو انسداد دہشت گردی ایکٹ میں ترمیم کا بل آج قومی اسمبلی میں پیش کیا، اس کے مطابق اب جو آرمڈ اور سول آرمڈ فورسز ہیں وہ دہشت گردی میں ملوث مشتبہ افراد کو بغیر کسی مقدمے کے 3 سے 6 مہینے تک حراست میں رکھ سکیں گی. تو سر ان لوگوں کا اطلاق اس کا کن لوگوں پر ہوگا، کس بنیاد پر گرفتاری کی جائے گی، اور کیا انہیں کسی متعلقہ عدالت میں بھی پیش کیا جائے گا گرفتاری کی صورت میں؟ عقیل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ کرن صاحبہ. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بالکل انٹروڈیوس کروایا ہے، اور اس کے اگر سٹیٹمنٹ اور آبجیکٹیوز اگر آپ دیکھیں جو نیشنل اسمبلی میں ہم نے یہ پیش کیا وہ ریلیونٹ کمیٹی کو ریفر کر دیا گیا ہے. اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپریشن ضرب عزب اور رد الفساد تھا اور یہ 2016 میں ایک سنسٹ کلاس کے ساتھ آیا تھا اور انسرٹ ہم نے کیا تھا، ابھی اسی کو ہم ری انسرٹ کر رہے ہیں. اور اس میں بیسکلی جو ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ ٹیررزم میں اور ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں ایک بڑی سرج آئی ہے. آج ہی کا اگر ذکر کر لیں تو مستونگ میں ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا، بچوں کا اسکول کا واقعہ تھا. تو آئے روز جو ہے دہشت گردی کے جو معاملات ہیں، وہ دہشت گردی کے جو واقعات ہیں اس میں بے انتہا اضافہ ہو رہا ہے. تو اسی حوالے سے ہماری یہ سوچ تھی کہ کیونکہ اس ٹائم 2014 میں جب آپریشن ہوا تو بڑا افیکٹو تھا، اور ابھی بھی جو ہے یہ اس کو ری انسرٹ اسی سوچ کی وجہ سے کیا جا رہا ہے. اور قطعاً میں بالکل آپ کو بتا دوں کہ آپ کا اشارہ میں سمجھ رہا ہوں، لیکن یہ کسی سیاسی جماعت کے لیے نہیں ہے، یہ کسی سیاسی لیڈر کے لیے نہیں ہے. یہ صرف اور صرف جو ہے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے، دہشت گردی کے ناسور سے جان چھڑانے کے لیے جو ایک پریمپٹیو میجرز میں جو ایک میجر آتا ہے وہ یہ ہے ڈیٹینشن کے حوالے سے، جہاں کریڈیبل کوجنٹ ہمیں انفارمیشن ملے گی اور ایویڈنس ہوگا تو وہاں پہ ہی اس کا اطلاق ہوگا. اور یہ پرسکرائبڈ آرگنائزیشنز یا ٹیررسٹ گروپس کے اوپر ہے، اور پرسکرائبڈ آرگنائزیشنز آپ کے سامنے ہیں. ٹی ٹی پی از ون آف دوز جو لیڈنگ ہے، جو پاکستان میں جتنی بھی دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے سر فہرست ہیں وہ، اور وہ اس کی ذمہ داری بھی قبول کرتے ہیں. تو اس میں کسی کے فنڈامنٹل رائٹس کو کر نہیں کیا جا رہا. جہاں سول آرم فورسز کی بات ہے کہ اگر وہاں پہ وہ ڈیٹین کریں گے تو اس میں پھر ایک جے آئی ٹی تشکیل دی گئی ہے، اور جے آئی ٹی میں بڑے سینئر لوگ ہیں، اور جے آئی ٹی اس کو ریگولرلی ریویو بھی کرے گی. 3 مہینے ہے، اور 3 مہینے کے بعد انیشل 3 مہینے کے بعد فردر 3 مہینے کے لیے اس کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے. لیکن اس میں انشور کیا گیا کہ آرٹیکل 10 جو آئین پاکستان کا ہے اس میں کسی کے ڈیو پروسیس گردوں سے نمٹنے کے لیے فوجی عدالتوں کی بھی بات کی جا رہی تھی، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی بتایا تھا کہ اس حوالے سے 27ویں ترمیم لائی جائے گی. اور پچھلے دنوں جب آپ پروگرام میں موجود تھے تب بھی اس حوالے سے ہم نے بات کی تھی. کے پی کے اور بلوچستان کے لیے فوجی عدالتیں بنائی جائیں گی، تو اس پر کام شروع ہو گیا ہے عقیل صاحب؟ دیکھیں ابھی فوجی عدالتوں کے حوالے سے تو نہیں، کیونکہ ابھی اینٹی ٹیررزم کورٹس آبویسلی ہیں اور یہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں ہی ہو رہی ہے. اس ٹائم بالکل ملٹری کورٹس کا تھا جب ترمیم آئی تھی، لیکن ابھی اس وقت نہ تو ملٹری کورٹس کی کوئی بات ہو رہی ہے، نہ ہی کوئی ملٹری کورٹس میں ٹرائی کرنے کی بات ہو رہی ہے. اور بالکل 2 صوبے ہیں بلوچستان اور کے پی. بالکل رانا صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے، میری نظر سے بھی گزری ہے، لیکن جو بلوچستان اور کے پی میں ہی زیادہ واقعات آپ کو دیکھنے میں مل رہے ہیں،
اور وہاں پہ ایک ٹیررزم میں سرج آئی ہے اور اس کو ہی روکنے کے لیے جو ہے ہم نے یہ میشر اپنایا ہے اور یہ چیز انٹروڈیوس کی. اب یہ کمیٹی کو ریفر ہوئی ہے, کمیٹی میں بحث ہوگی, اس کے بعد سینٹ میں ہوگا, تو یہ قانون بننے سے پہلے جو ہے کہانی. اچھا عقیل صاحب, سینٹ قائمہ کمیٹی نے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 25 کرنے کی منظوری دے دی ہے. جے یو آئی کو ایسا لگتا ہے سر کہ حکومت اپنی مرضی کے جج سپریم کورٹ پہ لانا چاہتی ہے, اب جو اکثریت ہے اسے آپ اقلیت میں بدلنا چاہتے ہیں سر؟ نہیں کرن صاحبہ, دیکھیے بڑا غلط تاثر دیا جا رہا ہے اور اس تاثر کو زائل ہونا چاہیے. اور اس کی وجہ یہ ہے, سب سے پہلے تو آپ جے سی پی کی کمپوزیشن دیکھیں کہ ججز لگانے ہیں جس نے ہیں وہ سب سے پہلے آپ کے چیف جسٹس ہیں, اس کے بعد آپ کے 3 سینئر موسٹ ججز ہیں سپریم کورٹ کے, پھر جو سینئر جج ہوں گے کانسٹیٹیوشنل بینچز کے وہ ہیں, اسی طرح اپوزیشن کے 2 ووٹس ہیں, اپوزیشن کے 1 سینیٹر ہوں گے, 1 ایم این اے ہوں گے, 1 سول سوسائٹی سے ہوں گے, یا وہ خاتون ہوں گی یا مائنورٹیز میں سے ہوں گے جو سینیٹر بننے کے اہل ہوں گے, لیکن اسپیکر ان کو نامنیٹ کرے گا, تو وہ حکومت کے کھاتے میں تو نہیں پڑ سکتے. اب حکومت کی گن چور کے 4 ووٹیں ہیں, 1 سینٹ کی ہے, 1 ایم این اے کی ہے, اور 1 لا منسٹر کی ہے, اور 1 اٹارنی جنرل کی اگر ڈال دیں تو کہاں 4 ووٹیں اور کہاں باقی دیگر میجورٹی کی ووٹیں. تو یہ اگین ججز کو پورا رائٹ ہوگا, اور یہ ہم قطعا نہیں کہہ رہے کہ ہم نے اپنی مرضی کے کوئی جج لگانے, ہم لگا ہی نہیں سکتے. اگر ووٹوں کے ہی حساب سے یہ تناسب سے دیکھا جائے تو حکومت کے پاس تو صرف 3 سے 4 ووٹیں ہیں, دیگر ووٹیں تو پاکستان بار کاؤنسل اور یہ جتنے بھی باقی سول سوسائٹی کی ہیں یا ججز کی ہیں یا اپوزیشن کی ہیں, یہ ایک سائڈ پہ ہوں تو ہم کس طرح جج لگا سکتے ہیں. ایک بات ضرور ہے, میں یہ ضرور کہوں گا کہ جج کی تعداد کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا وہ ایک بالکل زیر غور ہے, کیونکہ فی الوقت اگر آپ 26ویں آئینی ترمیم کو دیکھیں اور اس میں جس طرح کانسٹیٹیوشنل بینچز کا اور کانسٹیٹیوشنل ڈویژن کا کانسیپٹ دیا گیا ہے, تو اس نمبر آف ججز ود 17 جو ججز ہیں 17 ججز ہیں, اس نمبر کے ساتھ تو کانسٹیٹیوشنل بینچز نہیں بن سکتے. ظاہری بات ہے آپ کو ججز کی تعداد بڑھانی ہے تاکہ آپ ایزی ایکسیس ٹو جسٹس جو ہے یا امپرووڈ ایکسیس ٹو جسٹس جو ہے اس کو انشور کریں, جو ایسنس ہے 26ویں آئینی ترمیم کی, یا آپ رول آف لا کو انشور کریں جو ایسنس ہے آئینی ترمیم کی, اور اسی طرح آپ فردر اسٹرینتھن کر رہے ہیں اور فردر پروٹیکٹ کر رہے ہیں فنڈامنٹل رائٹس, کیونکہ آئینی معاملات جو ہیں وہ آئینی بینچز میں جائیں گے. پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس بھی آج سینٹ میں پیش ہوا اور خبریں پھر اسی طرح کی تھیں کہ اس حوالے سے بھی کوئی ایک الگ ترمیم لانا چاہ رہی ہے حکومت. تو اب کیا کر رہے ہیں سر, کیا اس کے اوپر کام چل رہا ہے یا اسے مؤخر کر دیا گیا, اب جو آرڈیننس آ گیا ہے اسی سے ہی کام چلایا جائے گا؟ نہیں کرن صاحبہ, اس میں اصل میں ریکوائرمنٹ ہے لا کی کہ کبھی بھی جب ایک صدارتی آرڈیننس آتا ہے اس کی لائف سپین ہوتی ہے 90 ڈیز, اور وہ 90 ڈیز کے اندر اگر آپ اس کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں اور اگر وہ لیپس خود ہی آٹومیٹکلی نہ ہو جائے تو اس میں آپ کو پریزنٹ کرنا پڑتا ہے. اور ابھی پھر ہم نے آرٹیکل 89 کے پرسوئنٹ جو ہے اس کو پریزنٹ کیا ہے, سینٹ میں پریزنٹ ہوا ہے, کمیٹی میں ریفر ہو چکا ہے, ہمارے پاس یہ منڈے کو پریزنٹ ہوگا ایکسپیکٹڈلی, اور اس کے بعد اس میں دیکھیں گے, کیونکہ اس آئینی ترمیم کا اثر اور ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ افیکٹ تو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ اور اس آرڈیننس کے اوپر ضرور آ رہا ہے. اور اس میں کیونکہ سیکشن 3 جو ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023, اس میں 184(3) کا اختیار جو ہے وہ اس حوالے سے کہ وہ کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی. اب کانسٹیٹیوشن بینچز بننے کے بعد وہ کمیٹی جو ہے اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہو سکتا. یہ اختیار جو ہے یہ کانسٹیٹیوشن بینچز کا جو پریزائڈنگ آفیسر ہوگا میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق تو اس کے پاس ہوگا. تو ابھی تک تو یہ تمام تر چیزیں چل رہی ہیں, اور اس میں بھی جب بھی کوئی آئینی ترمیم ہوتی ہے یا لیجسلیشن ہوتی ہے اس کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ افیکٹ سبارڈینیٹ اور سپورٹیو لیجسلیشن, یعنی یہ امینڈمنٹ انڈر کنسیڈریشن ہے. جی بالکل ہے, کیونکہ 184(3) کا جو ایفیکٹ ہے وہ تو اب چلا گیا سپریم کورٹ کے کانسٹیٹیوشنل بینچز کے پاس, تو یہ کمیٹی جو ہے وہ اس کا میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق تو اختیار نہیں رکھتی, اور اس قانون میں یا تو سیکشن 3 اومٹ ہوگا یا پھر اسی میں ہی کوئی امینڈمنٹ آئے گی سیکشن 3 کے اندر کہ 184(3) کے حوالے سے کیا کرنا ہے, کیونکہ وہ تو سارا اختیار جو ہے وہ 191A میں آ چکا ہے کانسٹیٹیوشنل بینچز کے پاس.
جو نئی انسرشن ہوئی ہے نئے آرٹیکل کی قانونی معاملات پہ معاونت کی ہے آپ نے، اب لگے ہاتھوں ذرا آپ یہ بھی بتا دیجئے یہ عادل بازئی کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو تیسرا خط لکھ دیا ہے، تو سر کیا اتنی جلد بازی ہے اور کیا وجہ ہے؟ پارٹی نے ان کو شو کاز نوٹس دیا، اس شو کاز نوٹس کا کوئی جواب بھی آیا ان کی طرف سے؟ دیکھیں ان کا میڈیا پہ جواب آیا ہے، اور ایک نہیں، ان کو 12 دفعہ بتایا گیا، زبانی کلامی بھی بتایا گیا، ادروائز ان کو جب منی بل تھا، جب بجٹ پیش ہوا اس میں بھی انہوں نے ووٹ نہیں دیا، تو یہ تو اس وقت سے تھا اور ان کو تانبے کیا گیا تھا اور بتایا گیا تھا کہ آپ نے اس ٹائم بجٹ میں بھی ووٹ نہیں دی، یا دیگر جو آپ اپوزیشن کے بینچز پہ جا کے بیٹھ رہے ہیں یہ آپ کے ایفیڈیوٹ کی خلاف ورزی ہے اور آپ کی پارٹی کی افیلیشن کی خلاف ورزی ہے، تو 63(1)(f) جو ہے وہ آپ پہ اطلاق ہوتا ہے ڈیفیکشن کا۔ تو اس پہ پھر ہم نے جو ہماری پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب، تو ان کو ایک تو شو کاز بھی دیا اور اس کے بعد پھر ریفرنس بھی بن گیا، اور ریفرنس بن کے اسپیکر صاحب کو بھیجا، تو اسپیکر صاحب نے آگے پھر اس کو فردر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھجوا دیا، اور ایک نہیں 2 دفعہ انہوں نے بھجوا دیا ہے، ایک ریمائنڈر بھی بھجوایا، تو غالباً پچھلی 21 تاریخ تھی 21 اکتوبر 2 دفعہ انہوں نے بھجوایا، اور اس کا ریمائنڈر بھی بھیجا کہ اس پہ آپ جو ہے ان کو ڈی سیٹ کریں، کیونکہ پارٹی کے پریزیڈنٹ کی طرف سے بھی آ چکا ہے، اور ڈیفیکشن اس دفعہ بھی نئی ترمیمی میں بھی ووٹ نہیں دی۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا عقیل صاحب، اب کیونکہ ایک بڑی خوشخبری بھی آئی ہے آج، وزیر اطلاعات نے سنائی ہے، تو اس حوالے سے بھی میں چاہوں گی کہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بات کروں۔ قطر کی جانب سے 3 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہونے جا رہی ہے، ایسا بتایا وزیر اطلاعات نے، تو یہ کب سے ہو رہا ہے، کہاں ہو رہی ہے سرمایہ کاری، کیسے ہو رہی ہے؟ دیکھیں بالکل پاکستانی قوم کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ سعودی عربیہ کے بعد، کیونکہ 27 MOUs یہاں پہ سائن ہوئے، اس کے بعد 5 اور سائن ہوئے، اور 5 پہ تو کام بھی شروع ہو گیا، وہ مٹیریلائز بھی ہو گئے، تو ٹوٹل سعودی عربیہ کے ساتھ 34 MOUs ہو چکے ہیں، اور انہوں نے خود ہی آن ریکارڈ کہا کہ ہم پاکستان دوبارہ آئیں گے، انویسٹرز کو لے کے آئیں گے۔ اسی طرح جو پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف صاحب کی ملاقات اور وزٹ تھا قطر کا، وہاں پہ 3 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کی انہوں نے بات کی ہے مختلف فیلڈز میں، انرجی کی فیلڈ میں، مائنز اینڈ منرلز کی فیلڈ میں، IT کی فیلڈ میں، اور وہاں پہ بڑا ایک زبردست رسپانس، اور ان کا ایکسپیکٹڈ ہے نیکسٹ منتھ یا ارلی دسمبر جو ہے ان کا ایک وفد آئے گا انویسٹرز کا، جو کہ یہاں پہ آ کے ویریس فیلڈز میں دیکھیں گے کہ کہاں کہاں انویسٹمنٹ ان کے لیے فیزیبل ہے، اور دونوں ممالک کے لیے جو میوچلی ایکسیپٹیبل اور میوچلی فیزیبل ہوا، بینیفیشیل ہوا۔ ہم دعا گو ہیں سر، یہ جو قطر کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں یا سعودی عرب کے ساتھ جو معاہدے ہو رہے ہیں، یہ پاکستانی معیشت میں ایک زبردست اور خوشگوار تبدیلی لے کر آئے۔ بہت شکریہ، پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیجیے ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ تو یہ جو JUIF اور PTI کے درمیان خوشگواریت تھی، وہ کیا وزیر اعلیٰ کے اسٹیٹمنٹ کے بعد ناگواریت میں تو تبدیل نہیں ہونے جا رہی ہے؟ اس پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گی ناظرین۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی طرف سے جس طرح کے الزامات یا جس طرح کی تنقید کی گئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب پر، تو ان کی جماعت سے اسلم غوری صاحب جو کہ ان کی جماعت کے ترجمان ہیں پروگرام میں مجھے جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ اسلم غوری صاحب آپ کے وقت کا۔ جو الزامات یا جو تنقید مولانا صاحب پر آج علی امین گڈا پور صاحب نے کی، یقیناً آپ نے سنی بھی ہوگی، آپ کی نظر سے گزری بھی ہوگی۔ باقاعدہ طور پر وہ مولانا صاحب کے لیے کہہ رہے ہیں کہ لالچ اور قول و فعل میں تضاد چھوڑ دیں، اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں چمک دمک دیکھ کر ریٹ بڑھایا ہے۔ کیا رائے ہے آپ لوگوں کی ان کی اس اسٹیٹمنٹ پر؟ کیا بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا ابھی بھی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی اپنی پارٹی میں کوئی حیثیت نہیں ہے، پارٹی کے اندر کوئی ان کے پاس عہدہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب 3-4 دن وہاں پر جو رہے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان میں، اور جس طرح وہاں کے عوام نے ان کو ویلکم کیا ہے، چونکہ وہ بھی وہیں پہ، ان کی فیملی وہیں پہ، وہ الیکشن وہیں سے لڑتے ہیں، ان کا ووٹ بھی وہیں ہے، ان کا ووٹ بینک بھی وہیں ہے، تو صاف ظاہر تکلیف تو بہت پہنچے گی۔ اور تیسری چیز کہ مولانا فضل الرحمان کو پاکستان میں نہیں انٹرنیشنل طور پہ ان کی اس کاوش کو سراہا گیا ہے، ان کی پارٹی نے نہیں، تمام پارٹیوں نے سراہا ہے، پوری پاکستانی قوم نے، جو پاکستانی قوم کاہے میں بیٹھی ہے اس نے ان کی اس محنت کو سراہا ہے۔ چوتھی چیز کہ یہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا زبان بھی ان کے کنٹرول میں نہیں رہتی، میں لفظ غیر مہذب تو نہیں کہنا چاہتا، اور البتہ میں یہ بھی کہوں گا کہ غیر سنجیدہ ہیں، میں تھوڑا سا الفاظ کو تھوڑا سا تبدیل کرتا ہوں کہ غیر سنجیدہ ہیں، اور انہوں نے
हमेशा इसी तरह के बयान दिए, इन्होंने तो अपनी पार्टी का खाना खराब किया। इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि पार्टी में वर्कर इनसे नाला है, पार्टी में वर्कर इनसे मुतमिन नहीं है, पार्टी का वर्कर इनसे नाला है और पार्टी के अंदर इंतशार का बायस है ये। बहल हमसे जो लोग आए, जिन लोगों ने हमसे मुज़ाकरात किए, इस वक्त वो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर साहब हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा साहब हैं, जनाब असद कैसर साहब हैं, हामिद खान साहब भी 2-3 मीटिंगों में रहे हैं, और इसी तरह साहबजादा हामिद रज़ा भी हमारे साथ रहे हैं। इसी तरह दीगर हजरात जो मरकज़ी अहदेदार हैं हमारे साथ, तो वो रऊफ़ हसन भी रहे हैं। तो ये सब लोग हमारे साथ मीटिंगों में रहे हैं। और आपने देखा होगा कि लास्ट डे जिस वक्त सेनेट का इजलास शुरू होने के लिए हम जा रहे थे, ये इन हजरात ने मौलाना फजल रहमान साहब के दरवाजे पे खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अगर इन हजरात में से कोई आदमी कोई बात कहता है तो फिर हमारा हक बनता है हम उनसे जवाब दें, लेकिन मैं इस शख्स की गुफ्तगू को तो कोई इस लायक नहीं समझता। मुझसे आज से बहुत से साफियों ने रद्द अमल मांगा है कि आप इस पर कोई रद्द अमल दे, तो मैं उसे मुनासिब नहीं समझता कि मैं इस पर कोई अपना रद्द अमल दूँ। तो पीटीआई वाले अगर इसको ऑन करते हैं इसी गुफ्तगू को, हम पीटीआई से अगली बात नहीं करेंगे। सही। अच्छा असलम गौहरी साहब, विफाक पर जिन अफसरान ने चढ़ाई की उन्हें अदालतों से रिलीफ मिला, वो वापस आए तो उन पर बाकायदा फूल निछावर किए गए। वज़ीर आला ने उन्हें 1 माह की इजाफी तनख्वाह भी दे दी, उनकी प्रमोशन का भी ऐलान किया। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, रियासती अदारे नहीं, ये तो बगावत है, सीधी सादी बगावत है कि एक सूबा उठे और अपने सरकारी मुलाजमीन के ज़रिए दूसरे सूबे पे हमला आवर हो या कैपिटल सिटी पे हमला आवर हो, तो ये तो हुकूमत पाकिस्तान में हमला आवर हो, तो ये तो बगावत है। इसको मैं ये इस अंदाज में लेता हूँ, ये तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा इसने जुर्म किया है। कल को सिंध की हुकूमत कहेगी कि जी हमारा तो पानी का मसला है पंजाब के साथ, वो वहाँ से आके बगावत करते हुए हमला कर देगी, सादकाबाद से आ जाएंगे, पर अगले दिन बलूचिस्तान वाले शुरू हो जाएंगे। तो हम कर क्या रहे हैं? इस तरह के लोगों को इतनी छूट क्यों दे रहे हैं जो मुल्क की बका से खेल रहे हैं, मुल्क की सॉवरेनिटी से खेल रहे हैं? इनका क्यों बंदोबस्त, क्यों सद्देबाब नहीं हो सकता? इस पे हुकूमत को सोचना चाहिए संजीदगी से। इनको खुली छुट्टी दी, तमाम सरकारी मुलाजमीन को लेके आके यहाँ पर जो तमाशा इन्होंने लगाया है, पीटीआई का वर्कर इन पे एतमाद नहीं कर रहा और इनकी इस हरकत से पीटीआई की साख को नुकसान, रियासत के अंदर एक रियासत बनाने की, अलग रियासत बनाने की कोशिश हो रही है। सर मुझे ये बताइए, केपी हुकूमत के इंश्योरेंस के मंसूबे को आप कैसे देखते हैं, जिसमें मरने वालों को 5 से 10 लाख रुपए मिलेंगे? देखिए, उनके पास तो तनख्वाहें नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके पास। उनके सूबे की कैफियत ये है, और इस तरह की बातें करके और इस चीज़ें करके वो चाहते क्या है? मैं समझता हूँ कुछ करना नहीं चाहते हैं। अपने आवाम की तवज्जो असल मसाइल से हटाने के लिए इस किस्म की बातें करते हैं और समझते हैं कि आवाम इन चीज़ों को नहीं जानते। लेकिन मुझे तो आपके सामने है कि सोशल मीडिया पे उनका अपना कारकुन उनसे कितना नाला हो गया है, उनकी पार्टी उनसे कितनी नाला हो गई है, और वो तो ऐसा लगता है अपने नकल। अच्छा असलम साहब, जरा इस पर भी बताइएगा, आप लोग क्या सोच रहे हैं? जो आज सेनेट की कायमा कमेटी की तरफ से जजेस की तादाद 25 करने की मंजूरी दी गई है, तो आप लोगों की तरफ से भी इस पर एतराज़ आया, तहरीक इंसाफ की तरफ से भी इस पर एतराज़ आया। आप लोगों का बेसिकली एतराज़ है क्या सर, है क्यों? देखिए, जेयूआई और पीटीआई के दरमियान में डे टू डे मैटर्स जो असेंबली के अंदर होंगे या पार्लियामेंट के अंदर होंगे, सेनेट और कौमी असेंबली में, उस पर हम लोग आपस में मुशावरत करेंगे, डिस्कस करेंगे किस हद तक हम दोनों पार्टियां मिलकर चल सकती हैं। कोई 100% ये तो नहीं कि हम और वो मिलकर चल सकते हैं। और जैसे 26वीं तरमीम में तो हमने मिलिट्री कोर्ट्स को हमने मुखालफत की, वो उसमें से निकलवाया। आप देखिए ना, 26वीं तरमीम में 56 क्लासेज में से हमने 34 क्लासेज निकलवाई और 22 क्लासेज रखी, और सबकी सब इनकी मुशावरत से होती रही और सब कुछ इनके मशवरे के साथ हम करते रहे। तो हमारा पीटीआई के साथ जो है, असलम साहब मुझे ये भी फरमाइएगा, मौलाना साहब ने 2 दिन पहले इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत ने 26वीं तरमीम के लिए 11 वोट खरीदे थे। अगर JUIF वोट ना करती तो जो खतरनाक मुसविदा था वो पास हो जाता। 11 अरकान में क्या सर JUI के अरकान भी शामिल थे? देखें, हमारे लोग तो हमारे पास थे, जिनके थे उन्होंने शोर भी मचाया, उन्होंने नाम भी दिए, उन्होंने वो कमरा ही बताया जहाँ पर ये सब लोग बैठे हुए थे। हमारे तो जिस वक्त ये हमें कहा गया कि ये लोग खरीद लिए हमने, हमारे तो सारे हमारे पास हमारे कमरे में मौलाना साहब के पास बैठे हुए थे, बिलावल साहब, भुट्टो साहब भी हमारे पास बैठे हुए थे। तो वो तो सारे हमारे पास मौजूद थे। मौलाना साहब ने ये कहा कि अगर हम 8 वोट ना देते तो दूसरे 11 अफराद हमारी जगह पे वोट देते। तो इसका मतलब हमारे 8 में से कोई उनमें से शामिल नहीं था। 11 के 11 दूसरे लोग थे,
اور اس پارٹی نے باقاعدہ کلیم کیا ہے کہ یہ ہمارے فلاں لوگ شامل تھے، اور کئی کو تو میرا خیال شوکاز بھی دیا جا چکا ہے، کسی نے کوئی اپنے وظیفے بھی دیے ہیں۔ اسلم صاحب، جب مولانا صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ حکومت کے پاس پورے نمبرز تھے، تو اب سر 27ویں ترمیم کو روکنے کا دعویٰ پھر آپ لوگوں کی طرف سے کیسے کیا جاتا ہے؟ کیونکہ اگر وہ 11 اراکین حکومت کے پاس ہیں تو انہیں آپ کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے، 27ویں ترمیم کے لیے بھی پھر آپ کی ضرورت نہیں ہوگی سر۔ دیکھیں اگر اتنی آسان نہیں ہے، تمام پارٹیوں اپوزیشن کو ایک نکر پہ لگا کے یا جے یو آئی کو ایک سائڈ میں رکھ کے، حکومت کے لیے اتنی آسانی نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کی ترمیم پاس کر سکے گی۔ اگر اس نے کرنی ہوتی تو کر لیتے، پھر ہمارے انتظار نہ کرتے۔ آدمی ان کے پاس پورے، یہی مولا صاحب کے اس دن الفاظ تھے کہ آدمی ان کے پاس پورے تھے، لیکن وہ ایسی کوئی چیز اپنے دامن پہ ایسا داغ نہیں حکومت لینا چاہتی تھی کہ ان فیوچر ان کے اوپر یہ الزام آئے کہ انہوں نے ایک یہ ایسی ترمیم کی جو متنازع تھی، اور ایک متنازع ترمیم کو 1973 کے آئین کا حصہ بنایا، پھر وہ آئین بھی متنازع ہو جاتا ہے جا کے۔ اس لیے حکومت وہاں تک جانا نہیں چاہتی تھی، اور حکومت نے جو راستہ اختیار کیا وہ درست راستہ تھا۔ وہ اپنا تمام بڑی پارٹیوں کو اعتماد میں لینے کے بعد اپنا سٹیپ لیا، اور میں سمجھتا ہوں یہ بالکل درست ترمیم ہوئی ہے۔ جسے آپ متنازع ترمیم کہتے ہیں، اگر حکومت وہ نہیں لانا چاہتی تھی تو پھر جو 26ویں ترمیم کا ڈرافٹ تھا وہ کس نے تیار کیا تھا؟ وہ جو 27ویں ترمیم ہے وہ کون لانا چاہ رہا ہے؟ یہی تو مولانا صاحب نے کہا تھا کہ اگر ہم ووٹ نہ دیتے تو پھر وہ مجبوراً کرتے نا، انہوں نے تو کرنا تھا کچھ نہ کچھ نا، پھر وہ کرتے، لیکن وہ انہوں نے آخری سٹیج تک نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کابینہ کا اجلاس ہماری ریکویسٹ پہ انہوں نے اس کو ملتوی کیا۔ ہم صرف اس لیے کہ پی ٹی آئی چاہ رہی تھی کہ ہم اپنے بانی چیئرمین سے ملاقات کر لیں، جو اب تک کے مذاکرات ہوئے ہم ان کی اپروول ان سے لے لیں۔ آخر سے مجھے یہ بھی ذرا بتا دیجیے گا، آپ لوگوں کی طرف سے الیکشنز کے بعد سے ری الیکشن کا مطالبہ بار بار سامنے آتا رہا ہے، تو کیا اس حوالے سے کوئی حکمت عملی تیار ہو گئی ہے آپ کی؟ کوئی مہم چلانے کا ارادہ رکھتی ہے جے یو آئی؟ جی، ہم تو مہم پہ ہیں۔ ہم دیکھیں، ہم نے تو الیکشن ہونے کے فوراً بعد سے مہم شروع کی تھی، اور مستقل وہ مہم چل رہی ہے۔ اسے عوامی اسمبلی کا ہم نے نام دیا تھا۔ پشین پہلا پشین میں عوامی جلسے کا پڑا ہوا تھا، پھر اس کے بعد کراچی ہوا، پھر اس کے بعد پشاور، مظفر گڑھ، اور اگلا نیکسٹ ہم نے پھر ابھی میر پور خاص کیا ہے، لاہور میں یادگار پاکستان میں کیا ہے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ دسمبر کے فرسٹ ویک میں 8 دسمبر کو پشاور کرنے جا رہے ہیں، اور 28 نومبر کو ہم جو ہے انشاءاللہ سکھر میں اسمبلی کا ایک بھرپور اجلاس کرنے جا رہے ہیں۔ صحیح، بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ اسلم غوری صاحب، ترجمان جے یو آئی ایف، پروگرام میں میرے ساتھ موجود تھے، اور پروگرام کے اس حصے میں ناظرین صدر سپریم کورٹ بار جو ابھی منتخب ہوئے ہیں میاں رؤوف صاحب مجھے پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں، آپ کی شکر گزار ہوں۔ سب سے پہلے تو مبارکباد قبول کیجئے سر، سپریم کورٹ بار کے صدر کے عہدے پر آپ کو کامیابی ملی ہے۔ اب یہ بتائیے گا کہ صدر اور جنرل سیکریٹری کے جو عہدوں پر مخالف گروپس ہیں، ان کے امیدواروں کی جیت سے بار کے معاملات چلانے میں کوئی رکاوٹ، کوئی پریشانی کا سامنا تو نہیں کرنا پڑے گا رؤوف صاحب؟ خیر مبارک، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ میرا خیال میں یہ چونکہ ایک انٹر کلاس ٹورنامنٹ تھا وکلاء کے درمیان، ابھی الیکشن ہو گئے، جنہوں نے اب اعتماد حاصل، وکلاء نے اپنا کامیابی حاصل کر لیے، چاہے وہ اس گروپ سے چاہے وہ دوسرے گروپ سے، ابھی مل جل کر ہم وکلاء کے ویلفیئر کے لیے جو ایک کام کریں گے، اور جو کنٹینیوٹی ہے ہمارے کوئی ویلفیئر کے کاموں کی، اس کو کوشش کریں گے پائے تک میل تک پہنچائیں، اور میرا خیال کوئی ایسی رکاوٹ بھی نہیں آئے گی۔ امید ہے کہ جو جنرل سیکرٹری جو ہمارے منتخب ہوئے ہیں، امید ہے کہ وہ کوئی ایسی مزاحمت نہیں کریں گے، رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، جو فلاح کے کام ہوئیں گے، جو وکلاء کی ویلفیئر کے کام ہمیں کرنے ہیں، ان میں کوئی رکاوٹ۔ اچھا رؤوف صاحب، یہ بھی فرمائیے گا کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک اندرونی لڑائی اس وقت چل رہی ہے، تو کیا اس کا فائدہ بھی آپ کو پہنچا اور ان کی طرف سے بھی کچھ ووٹ پڑا پھر آپ کو؟ حالانکہ ان کی جو چیئرمین صاحب ہیں اپنا بیرسٹر گور صاحب، انہوں نے بھی وائس میسیج کیے، اور انہوں نے کوئی ویڈیو ریکارڈ بھی کی، ویڈیو پیغام بھی اپنا جاری کیا۔ اسی طرح سلمان اکرم راجہ صاحب نے ویڈیو پیغام جاری کیا کہ جو ان سے لائک مائنڈڈ وکلاء صاحبان تھے کہ وہ ان کو ووٹ نہ کریں، یہ کہتے ہیں حکومت کے حمایت یافتہ ہیں، حالانکہ ہمارا کسی حکومت کے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو ایک وکلاء کی نمائندگی کر رہے تھے، لیکن وہ ایک پولیٹیکل اپنی پارٹی کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے تھے، اس کو وکلاء نے قبول نہیں کیا۔ وکلاء نے میرٹ کی بنیاد پر ہماری جو پریویس
جو باڈی تھی اس کی کارکردگی کو دیکھ کر ہمیں یہ ووٹ دیے. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا بڑھتے ہیں آگے سر. جب 26ویں آئینی ترمیم ہوئی اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی وکلاء کی جانب سے کچھ وکلاء کی جانب سے ہم نے دیکھا انہوں نے کہا کہ ہم احتجاج کریں گے, باقاعدہ طور پر اس کی تحریک چلائیں گے. اب کیونکہ یہ عہدہ آپ نے سنبھال لیا ہے, بطور سپریم کورٹ بار کے صدر آپ ہو گئے ہیں, تو کیا سر اس عہدے کے طور پر آپ اس طرح کی کسی بھی مہم کو سپورٹ کریں گے؟ نہیں, میرا خیال یہ صرف خام خیالی باتیں ہیں ان کی. انہوں نے یہ الیکشن سے پہلے ایک الیکشن کے چال کے طور پر یا الیکشن سٹنٹ کے طور پر یہ پورے انہوں نے اپنا پروگرام ترتیب دیے تھے. مختلف بار میں حامد خان صاحب کی قیادت میں یہ لوگ گئے وہاں پر کہ ہم وکلاء تحریک چلانا چاہتے ہیں, تو وہ بری طرح ان کی ناکام ہوئی ہے تمام کوششیں جو ان کی ہے. وکلاء نے اس میں پذیرائی نہیں ملی, وکلاء نے اس کو مسترد کیا. انہوں نے کہا یہ پہلے جو تحریک چلی تھی ہم اس کا خمیازہ ابھی تک بھگت رہے ہیں. اس تحریک کے اوپر میں تو چاہتا ہوں جو پہلے تحریک 2007 میں چلائی گئی تھی بحالی عدلیہ کے لیے, آزاد عدلیہ کے لیے, وہ تو بھی اس پہ بھی ان کو معافی مانگنی چاہیے, چونکہ اس کے وہ نتائج ہم حاصل نہیں کر سکے. اس سے اور زیادہ عدلیہ میں خرابی پیدا ہوئی, بگاڑ پیدا ہوا. تو اس کے ابھی تک میں تو چاہتا ہوں, میرا مطالبہ بھی یہی ہے, بلکہ اکثر وکلاء کا مطالبہ بھی یہی ہے کہ یہ جو قائدین تھے اس وقت کے وہ اپنا اس میں معافی مانگے قوم سے. سر آج ججز کی تعداد بڑھانے کا بل بھی آیا ہے, سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے منظور بھی کیا ہے اسے, یہ تعداد 17 سے 25 ہو گئی ہے. تو سر اس معاملے پر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کیا رائے رکھتی ہے؟ زمینی حقائق دیکھنے ہیں, اگر وہاں پر واقعی کیسز کی بھرمار ہے اور تعداد کم ہونے کی وجہ سے اس کا ڈسپوزل نہیں ہو رہا تو بڑھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو آج میں دیکھ رہا تھا سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کہا کہ اگر تعداد بڑھا دی جائے ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ وہ مثبت کام ہے جن کو ہم سراہتے ہیں وہاں پہ, اور آزاد عدلیہ کے ہم قائل ہیں اور پارلیمنٹ کی بالادستی چاہتے ہیں. لیکن میرے خیال میں خام خواہ کی یہ تحریک کی باتیں کرنا یہ وکلاء کو الجھانے کی بات ہے. وکلاء ان کے اس طرح کے میں نہیں آئیں گے. یہ آپ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے تعداد بڑھانے پر. بہت شکریہ آپ کا میاں رؤوف صاحب, پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے. آخر میں ناظرین بات کریں گے سابق وزیر اعظم کے خلاف توشہ خانہ کیس بند کرنے کی تیاری. نیب نے اپنا جو ہوم ورک ہے وہ مکمل کر لیا ہے, اور یہ سینئر صحافی ہیں انصار عباسی صاحب, ان کی خبر ہے. ان کی خبر کے مطابق نیب نے صدر آصف علی زرداری, سابق وزیر اعظم نواز شریف اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے خلاف توشہ خانہ کیس واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے. نیب ترامیم کے بعد 50 کروڑ سے کم کی مبینہ کرپشن کا کوئی کیس بیورو کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا. نیب پروسیکیوشن ممکنہ طور پر اگلی سماعت میں احتساب عدالت کو باقاعدہ طور پر آگاہ کرے گی. یہ کیس 50 کروڑ سے کم ہے اور نئے قانون کے مطابق دائرہ اختیار سے باہر ہے, لہٰذا اس کیس کو واپس کیا جائے. چند دن پہلے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے احتساب عدالت میں درخواست دائر کرتے ہوئے ریلیف کی استدعا کی تھی اور موقف اپنایا تھا کہ نیب ترامیم کے بعد یہ ریفرنس نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا, لہٰذا اس کو واپس کیا جائے. اسی خبر کے مطابق نیب نے مبینہ طور پر 2 BMW کارز اور ایک ٹویوٹا لیکسس سمیت 3 گاڑیاں حاصل کرنے کے الزام میں آصف علی زرداری, نواز شریف, یوسف رضا گیلانی اور دیگر کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس دائر کیا تھا. یہ گاڑیاں بیرون ممالک سے تحفے میں ملی تھیں. اس سے پہلے سابق وزیر اعظم عمران خان بھی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں نیب سے ریلیو لے چکے ہیں, لیکن یہ ریلیو ان کو رہائی نہیں دلا سکا تھا اور وہ اس وقت توشہ خانہ 2 سمیت دیگر کیسز میں اڈیالہ جیل میں قید کاٹ رہے ہیں. حال ہی میں ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت پر رہائی ملی ہے اور بانی پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت پر سماعت پیر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہونی ہے. سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی پر 7 گھڑیوں سمیت قیمتی تحائف 10 قیمتی تحائف خلاف قانون اپنے پاس رکھنے اور انہیں فروخت کرنے کا الزام ہے. اس کیس میں رقم 50 کروڑ سے کم ہے, تو یہ کیس پہلے ہی نیب کے دائرہ اختیار سے نکل چکا ہے. احتساب عدالت نے ستمبر میں کیس FIA کو منتقل کر دیا تھا, جس کے بعد سے FIA اس کو پروسیکیوٹ کر رہی ہے. اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ آصف علی زرداری کو تو صدر بننے کے بعد قانون سے استثنا مل گیا, لیکن کیا سابق وزیر اعظم نواز شریف اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے خلاف توشہ خانہ کیس FIA کو منتقل کیا جائے گا؟ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل. اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے. فلسطین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نگہبان.